آپ ایمانداری سے بتائیں نا، اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم تھوڑا سا موازنہ کر کے دیکھیں کہ کسی کے ہاتھ میں اگر دولت آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، جب عصمت کا کوئی مالک بن جاتا ہے تو کتنا، اگر کسی کو اسے دینا پڑے تو کتنی مشکل سے اسے نکلوایا جاتا ہے، دیتے ہوئے اس کو کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اور پھر وہ جس کو دے رہا ہوتا ہے اس کا خون پسینہ ہر چیز نچوڑ دیتا ہے، پھر چند لقمے اس کو کھانے کے لیے۔ ہم اپنے اپنے گربان میں، اپنی اپنی نوکریوں میں، اپنے اپنے کاروبار میں سوچ کے گھوم کے ذرا تصور میں گھوم کے دیکھ لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا پروردگار کتنا قریب ہے ہم پر، جس نے یہ سانسیں دی ہیں، جس نے یہ زندگی دی ہے، جس نے ہاتھ دیے ہیں، جس نے پاؤں دیے ہیں، جس نے ٹانگیں، یہ ساری نعمتیں جس کے لیے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ کا فرمان ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کیا انسان اگر بندے تو رب کی نعمتوں کو گرنا شروع کر دے تو تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے، نعمتیں نہیں گر سکتی۔ نعمتیں صرف گننے کی بات ہو رہی ہے، نعمتوں کا صرف شمار کرنے کی بات ہو رہی ہے، رب کہتا ہے شمار بھی نہیں کر سکتا۔ رب نے یہ کہا اور میرا جسم بنایا ہے، اس میں کوئی رب کی دی ہوئی ایک نعمت ڈسٹرب ہو جائے تو پورا انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ رب اس لیے فرماتا ہے ماں کر رہا تھا، کس چیز نے تجھے تباہ کر رکھا ہے، یہ پتہ نہیں کہ رب بھی کل کریم میرا رب کتنا کریم۔ اور ہم، سچی بات ہے، اس منبر سے لے کر وہ آخری صف تک جو جہاں جہاں بھی بیٹھتا ہے، ہم سب کے سب ماں غرہ تک کے تحت برباد ہو گئے۔ اپنے سے بات اس لیے بھی شروع کرتا ہوں، میں بھی آپ کا حصہ ہوں، آپ کے معاشرے کا حصہ ہوں، آپ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ اپنے آپ سے شروع کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ پریشان بھی نہ ہو۔ مولوی صاحب اسے اپنے آپ کو نکالا ہوا دوسرے ساروں کو اکٹھا کر دیا، نہیں، یا ایھا الانسان، رب کائنات نے بھی انسان کو مخاطب کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف جو ہے حضور کے امتیوں کو، یا یہ نہیں کہا کہ سوائے صرف یہودیوں کو، یا یہ نہیں کہا کہ صرف عیسائیوں کو، فرمایا نہیں، یا ایھا الانسان، جس پر بھی لفظ انسان بولا جاتا ہے نا، وہ چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے تو غیر مسلم ہے، جو جہاں جہاں بھی ہے اللہ نے اس سے مخاطب ہو کر پروردگار نے ساتھ کہ کس بات میں، کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور اس کے تحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ایسے ہی چلتے چلتے میرے ذہن میں آئی ہیں، وہ 3 باتیں ہیں، مختلف احادیث کا جو ذخیرہ ہے اس سے اگر عرض کر لیں نا تو 3 باتیں جو ہے وہ انسان کو بالخصوص دھوکے میں ڈالے ہوئے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو دنیا رکھ دی ہے، جو انسان دنیا کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے، اس دنیا نے انسان کو دھوکے میں ڈالا، اور انسان دنیا میں اتنا لگ گیا ہے، اتنا لگ گیا ہے، اس کا مال کمانے میں، اس کا رزق کمانے میں، دولت کمانے میں اتنا لگ گیا ہے کہ اس کو حلال اور حرام، نماز روزہ، کلمہ کلام، ذکر اذکار سب بھول چکے۔ اور ایک حدیث بات ہے کہ میں اپنے ہی بیٹے چھوٹے کا نا بیان سن رہا تھا، اپنے بیٹے کا، تو اس نے نا حدیث پاک بیان کی، تو وہ بتا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا تو حضور نے دو گروہوں کو دوزخ میں دیکھا کہ ان کی تعداد زیادہ تھی۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورتوں کی تعداد دوزخ میں زیادہ تھی، اور دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا غریب لوگ دوزخ میں۔ اب ہم لوگ جو ہیں، اب عورتوں کی تعداد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تفسیرہ نہیں میں کرتا، موضوع کی طرف چلیں گے، اور غریب لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں زیادہ تھے۔ اب ہمارا پھر حال کیا ہے؟ ہم انہی لوگوں میں شامل ہیں، غریبوں میں، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ میں جو اس سے نتیجہ حل کرتا ہوں کہ غریب دنیا میں بھی مارا رہا اور اگلے دن بھی مارا گیا۔
اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا تو پیسوں سے نہیں تھا، مالک کی بارگاہ میں تو 5 وقت سر جھکاتا، اس کے لیے کوئی تجھے لاکھوں نہیں لگانے پڑتے تھے، تجھے ویسے ہی رب سے دور ہو گیا۔ نماز کا وقت آیا بھاگ گیا، روزے کا وقت آیا تو بھاگ گیا، حج زکات کے معاملات میں چھیڑ۔ تو اب دنیا میں بھی بے سکونی رہی، اپنے مالک کو بھولا رہا، پھر اگلے کام بھی گرفت میں آیا۔ لہذا مجھ جیسے کہ طبقے کے لوگوں کو زیادہ غور و فکر کرنا ہے کہ اپنے مالک کو یاد کریں، اللہ نے جتنے میں رکھا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک کو شکر والے لوگ جو ہیں وہ پسند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے، شکر والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، وہ چاہے جس حال میں بھی ہو۔ شکر والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، یہ میرے سامنے جو کتاب ہے یہ نصرۃ المجالس علامہ عبد الرحمن سکوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مستند معتبر کتاب ہے، جس سے میں مطلب اس بات سے جو بات ملتی ہے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے، میں وہ 3 باتیں عرض کر دوں، ایک میں نے عرض کر دیا کہ انسان دنیا کے مال کے پیچھے، دوسرے نمبر پر جو ہے انسان جو مالک کو بھولنے کا جو دوسرا ذریعہ ہے وہ اولاد ہے، جو اولاد کے لیے حلال حرام کمائی جا رہی ہے، بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، پلازے بنانے کے چکر میں، بینک بیلنس بنانے کے، پلاٹ مکان دکانیں بنانے کے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کچھ سمیت ہم اگر صرف فکر رکھے اپنی کہ میں جتنی دیر زندہ ہوں روٹی کھانی ہے تو کیا اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ بتائیں، اتنی ضرورت نہیں ہے نا؟ تو پھر کیا ہوا بتا، ایک دن کما لے تو 2 دن بیٹھ کے اللہ نہیں کر سکتا، لیکن ہم مقابلے میں لگے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، زیادہ سے زیادہ دینا، اور ہماری ایک جو ہے نکمی اور ناقص سوچ یہ ہے کہ ہم ساری زندگی کماتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، کماتے رہتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، ہم نے اپنی زندگی میں سکون دیکھا ہی نہیں۔ اور جب بھی پوچھ لو جوانی میں، بڑھاپے میں، جب بھی پوچھ لو کہیں جو اولاد کے لیے کر رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے اولاد کے لیے کہا تھا وہ ہم نے کیے نہیں، آدھے نے دین پہ چلا، ان کی ذمہ تو اللہ نے دیا ہے نا۔ تمہارے رزق روٹی کا کھانا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے یاد والے انسان تو یہ انسان اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، وہاں خلق الجن والانس الا لیعبدون، اس نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ تیرا اور تیری اولاد کا رزق جو ہے وہ اللہ کے اپنے ذمہ کا، تو ہم نے اپنے ذمہ والا کام چھوڑ دیا ہے، جو اللہ کے ذمہ تھا وہ ہم نے لے لیا۔ دوسرے نمبر پر اولاد، پہلے نمبر پر مال۔ ان کے ترتیب شرعی ترتیب نہیں بیان کر رہا، میں نے بس آپ کے سامنے عرض کر رہا۔ نمبر 1 اولاد، مال، اس کے پیچھے ہم اپنے سارے رشتے ناطے سب توڑ دیتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں۔ ابھی یہ سوشل میڈیا پہ 2 دن پہلے میں نے ویڈیو دیکھی فیس بک پہ، 8 یا 9 سال کا بچہ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور اس کو پولیس پکڑ کے لے جا رہی تھی، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، جس لیے اب وہ تو ناقص ہے نہ سمجھ ہے، قتل کس نے کر دیا؟ گھر میں پیسے بہت بڑے، باپ دیتا نہیں، باپ کو مار تو مال۔ دوسرے نمبر پر انسان جس کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر بیٹھا وہ اولاد ہے۔ تیسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ہے کہ جب مرد کی توجہ عورت کی طرف ہوتی ہے تو مرد برباد ہو جاتا ہے، پھر وہ اچھائی بھول جاتا ہے، برائی بھول جاتا ہے، پھر اسے رشتے ناطے سارے تعلق بھول جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ انسان کی دنیا آخرت تباہ کرنے میں ایک سب سے بڑا ہاتھ، 3 جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، عورت کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے لگ کے انسان برباد ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنی اولاد کی خاطر اتنی محنت کرتا ہے کہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے عورت سے پہلے نمبر پر پیسہ ہے، مال و دولت ہے، اور یہ تینوں چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ انہوں نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، قیامت کا دن آنے والا ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کو راستے بدلیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سارے چھوڑ جاتے ہیں، سب رشتے، سب ناطے، سب تعلق ختم ہو جاتے ہیں۔
حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدی شفیع رحمۃ اللہ تعالی روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں علامہ عبدالرحمن شکوری کی کتاب مصحف المجالس سے کہ حضرت سیدی شفیع رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں خواب دیکھا تو خواب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار پایا. خواب میں اللہ کی تجلیوں کا رب کے قرب کا میں نے رب کا اس انداز میں رب کا قرب پایا. یہ ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اپنے بندے سے حضرت سیدی شفیع سے بات کی رب کائنات نے اور فرمایا کہ میں نے خلق کو پیدا کیا. جب میں نے انسان کو تخلیق کیا اس کو میں نے پیدا کیا تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ میری محبت کے مدعی تھے. یہ سارے کے سارے جب انسان کو پیدا کیا بڑی محبت والی بات ہے. حضرت سیدی شفیع رحمۃ اللہ تعالی عبدالرحمن شکوری مصحف المجالس میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے خواب میں رب کائنات کا قرب پایا نا تو میں نے پوچھا تو رب کائنات نے بتایا. حضرت سیدی شفیع فرماتے ہیں کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا نا خلق کیا تو جب یہ ساروں کو میں نے پیدا کیا تو یہ سارے کے سارے میری محبت کا دعویٰ کرنے والے تھے. یہ میری محبت کا مجھ سے پیار کا یہ دعویٰ کرنے والے تھے سارے کے سارے. کہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر میں نے دنیا کو پیدا کیا. پہلے کس کو پیدا کیا تو جو ہے نا بڑی مزے والی بات پہلے دنیا کو پیدا کیا تو سارے کے سارے میں نے رب نے فرمایا میں نے اپنی محبت میں جو ہے وہ پایا سب کو. ہر ایک کا دعویٰ تھا ہم مولا سے محبت کرتے ہیں. اور جب انہوں نے پیدا کیا تو وہ سارے کے سارے رب کی محبت میں مشغول تھے اور دنیا کو پیدا کیا تو دنیا میں مشغول ہو کر 10,000 میں سے 9,000 ان سے غافل ہو گئے. انسان کو پیدا کیا انسان رب سے محبت کرتا پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بعد دنیا کو پیدا کیا. اب دنیا کو جب پیدا کیا تو 10,000 کی ایگزامپل مثال دے رہے ہیں. جب دنیا کو پیدا کیا تو ان 10,000 میں سے 90 جو ہے 9,000 لوگ جو ہیں وہ دنیا کی نظر ہو گئے. ہم نے دنیا کے سامنے رکھی تو 10,000 میں سے 9,000 دنیا کی نظر ہو گئے. آپ کے سارے توجہ دنیا سے ہوگا کی طرف ہو گئی مولا سے کٹ گئے دنیا سے جڑ گئے. اب پھر رب کائنات نے فرمایا آگے چل کر کیا ہوا. اب 10,000 میں سے 9,000 چلے گئے تو کتنے رہ گئے 1,000. اب پھر آگے اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے نا دنیا کے بعد ہم نے جنت کو پیدا کیا. دنیا کے بعد ہم نے جنت کو پیدا کیا تو جنت کو جب ہم نے پیدا کیا تو 10,000 جو پہلے رہ گئے تھے جو ہے 10,000 میں سے جو صرف 1,000 رہ گئے تھے جب ہم نے جنت کو پیدا کیا تو 900 اس جنت کی نظر ہو گئے. 900 اس جنت کی نظر ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. باقی 100 رہ گیا. کہتے ہیں پھر جب ہم نے اس کے بعد مصیبتوں کو پیدا کیا اس کے بعد ہم نے مصیبتوں کو پیدا کیا تو 90 لوگ جو ہیں وہ مصیبتوں کی نظر ہو گئے. 90 لوگ مصیبتوں کی نظر ہو گئے. اب کتنے بچ گئے اللہ فرماتا ہے پھر ہماری آل کے لیے 10,000 میں سے صرف 10 بندے بچے جنہیں صرف ہم سے محبت رہی. تو اندازہ لگائے کہ انسان کہاں کھڑا ہے. دنیا کا کوئی لالچ دیکھتا ہے کوئی پیسے کی نظر آ جاتا ہے عورت کی نظر ہو گیا ہے دنیا کی نظر ہو گیا ہے رشتوں کی نظر ہو گیا ہے. اب بیماری جب آتی ہے تو ان میں بھی بندے کو مالک کی طرف ہی رہنا چاہیے اسے شکر کی نظر رکھنی چاہیے کہ مولا تیرا کرم ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پر 18 سال بیماری آئی یا نہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کی مولا میرا دل اور زبان اور 2 چیزیں سلامت رکھنا اور کچھ نہیں مانگتا. بیماری سے شفا تو مانگی ہی نہیں. اور بیمار کتنے سال رہے 18 سال بیمار رہے اور 18 سالوں میں دعا مانگی مولا بس زبان اور دل سلامت رکھنا. رب نے فرمایا سارے جسم پہ بیماری کو قبول کر لیا کہ 2 چیزیں سلامت کیوں مانگتے ہو. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا مولا زبان اور دل اس لیے سلامت مانگتا ہوں کہ زبان پر تیرا ذکر رہے دل میں تو بستا رہے. وہ بھی مانگی تو مولا ہے وہ بھی اپنی ذات کے لیے
نہیں مانگی. تو 10,000 میں سے 9,000 لوگ دنیا کی طرف مشغول ہو گئے جب رب نے دنیا کو پیدا کیا. اور آپ اور میں جو ہم محبت کے پجاری ہیں نا جنت کے، ہم جنت کے باغات کے، جنت کے حور و قصور کے، اللہ فرماتا ہے جب جنت کو ہم نے بنایا تو 9 سے ادھر چلا گیا. دیکھیں نا، اب جنت بھی تو مانگنی چاہیے، لیکن نہیں، جنت تو مل جائے گی، جنت کا مالک مانگا ہوگا. تو جس نے جنت مانگی، حضرت سیدھ صاحب کے فرماتے ہیں اللہ نے وہ بھی کہہ دیا یہ بھی اس طرف کے لالچ پہ چلے گئے، ان کو بھی اپنی لالچ کی طرف سے منسوخ کیا. پھر 90 لوگوں پر جب بیماریاں آئیں تو وہ رب کو بھول گئے. انہوں نے یہ جملے کسنے شروع کر دیے، کیا میں ہی ملا تھا رب کو بیماری کے لیے؟ کیا اس وقت کے لیے رب کائنات نے مجھے چن رکھا تھا؟ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ اللہ خود پہ ان پڑا؟ تو جو رب سے بیماریوں میں بھی شکوہ کرتے رہے وہ بھی ختم ہو گئے. صرف اور صرف جو ہے 10,000 میں سے صرف 10 بندے بچے جو مولا کے یاد کرنے والے رہے، جو ہر حال میں رب سے راضی رہے اور رب کائنات کی محبت انہوں نے اپنے سینوں میں رکھی اور ہر حال میں وہ مولا سے راضی رہے اور مولا ان کو ان سے راضی رہے. اور آج نفسا نفسی کا عالم ہے. اللہ فرماتا ہے انسان اور کر تجھے کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا ہے، ہاں اللہ کا کس بات میں تو غرق ہو گیا تو اپنے مولا کو ہی بھول گیا. یہاں نفسا نفسی کا دور ہے. ایمانداری سے بتائیں، جس کے ہاتھ میں نے شروع میں بات کا آغاز کیا تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو آ جاتا ہے وہ دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مالدار ہوتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے میں نے غریبوں کا مال ان کے ہاتھ میں دیا ہے، غریبوں کا مال امیروں کے ہاتھ میں دیا. میں چاہتا تو ڈائریکٹ بھی اسے دے سکتا تھا اپنے بندے کو، لیکن نہیں، اس امیر کو میں نے آزمانا ہے، کیا زکات کی صورت میں، کیا جو ہے صدقات کی صورت میں تو یہ مال غریبوں تک دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا. ورنہ تو اسے تو وہاں عزت مل جائے گی، لیکن وہاں تیری پکڑ ہوگی کہ بتا زکات کیوں نہیں دیتا. حضور فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں گیا نا، جنت کی سیر کی، دوزخ کا مشاہدہ کیا، تو حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے پیٹ کمروں کی مانند ہیں، جیسے بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں نا، حضور نے فرمایا ان کے پیٹ کمروں کی مانند ہیں اور ان کے دیواریں شیشے کی ہیں کہ جو اندر ہے وہ باہر والا دیکھ رہا ہے، اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے باہر والا دیکھ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو تھے اور اس کو اندر سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے. حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل بتاؤ تو صحیح یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غریبوں کا حق کھایا کرتے تھے، جو یتیموں کا حق کھایا کرتے تھے، جو مسکینوں کا حق کھاتے تھے، اپنے مال سے زکات نہیں دیا کرتے تھے، جو اوروں کے مال کو لوٹ مار سمجھ کر کھا جایا کرتے تھے. آج وہی مال حضور نے فرمایا کہ پیٹ کے اندر ہے اور وہ مال آج ان کو کھا رہا. جو زکات نہیں دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا منظر، جو سونے اور چاندی کی زکات نہیں نکالا کرتے تھے، وہی ان کے سونے اور چاندی جو ہے دوزخ کی آگ میں رب کائنات اسے جو ہے پگھلا کر اور اسی کے ساتھ ان کی کمر کے اوپر، ان کے پیٹ کے اوپر، ان کے جسموں کے اوپر جو ہے اسی کے ساتھ اسے دبایا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ اسے جلایا جا رہا ہے. اب پھر سرکار نے جبریل سے سوال کیا تو جبریل نے جواب دیا کہ وہی ان کے مال ہیں جو سونا چاندی کی صورت میں زکات نہیں ادا کرتے تھے، آج اسی کے ساتھ جو ہے انہیں منچ کیا جا رہا ہے. تو لہذا آج وقت ہے، آج مسلمان کا احترام کر لے، کلمہ نماز روزہ یہ سب پڑھے ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائی سے اور اس ہر انسان کو انسان سے محبت کرنی چاہیے. یہ پہلو ہمارے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں جہاں سے ہمارا دل لگتا ہے ہم دباتے ہیں، جہاں سے ہم ظلم کر سکتے ہیں کرتے ہیں، اور پھر اپنی شکل بھی مومنوں والی رکھتے ہیں. جیسے ان کو دیکھو تو ان سے بڑا کوئی مومن تمہیں نظر نہیں آئے گا. ایک حکایت میں نے آج علامہ عبدالرحمن سکوری کی کتاب سے کچھ دیر مطالعہ کرتا رہا. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پرندہ ایک پال رکھا تھا، ایک شخص نے ایک پرندہ پال رکھا تھا. وہ شخص جب اپنے گھر سے نکل کر حبشہ کی طرف جانے لگا
तो वो परिंदा उससे बातें करता था, बोलता था, पिंजरे को उसको रखा हुआ था। अल्लामा मसूरी फरमाते हैं कि वो शख्स जब जाने लगा ना हबशा की तरफ, तो उसने परिंदे को कहा मैं जा रहा हूँ, तो उसने कहा, जब परिंदे ने कहा जब हबशा जाएगा ना वहां भी मेरे हम जिन्स होंगे, और मैं जब वहां जाए तो वहां के मेरे हम जिन्सों को मेरा सलाम कहना। उस शख्स ने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मैं जाकर सलाम कहूंगा। अब वो जब हबशा पहुंचा वहां उसने तो परिंदों से मुलाकात हुई, वहां मिला, तो उसने सलाम कहा उनको कहा कि जनाब एक इस तरह से तुम्हारा हम जिन्स है तो वो मेरे पास है, मेरे पिंजरे में है और उसने तुम्हें सलाम भेजा है। अब बस ये बात करना थी कि वो परों को जो है वो फैलाने लगे, फड़फड़ाने लगे, और देखते देखते वो शख्स कहता है कि मैंने देखा उनकी आंखें बंद हुई और तड़प कर जमीन पर गिरे कि मुझे लगा कि ये मर गए। मैंने समझा ये मर गए हैं। और वो नौजवान कहता है मैं तो परेशान हो गया कि यार ना ही सलाम कहता तो अच्छा था, ये बेचारे मर गए हैं। अब जब वापस वो लौटा, वापस आया तो आकर जो है उसी पिंजरे में उसने कहा कि भाई तेरी हम जिन्स को जाकर मैंने सलाम किया था और वो बड़ा तड़पे थे, उन्होंने उनके पैर फड़फड़ाए और वो जमीन पर गिर के मर गए। अब जब उसने ये बात सुनी तो वो भी तड़पा, वो भी फड़फड़ाया और जमीन पर गिरा और वो भी मरने के कैफियत में आंखें बंद कर ली। जब उस नौजवान ने देखा उस शख्स ने कि ये भी मर गया है, उसने उसको पिंजरे से निकालकर आजाद किया। जो ही पिंजरे से निकाल के आजाद किया तो वो उसके बनेरे पर बैठ के मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा के कहने लगा कि नौजवान तेरा शुक्रिया, तूने मुझे आजाद कर दिया है। तो उसने कहा जाते जाते ये तो बता के जा कि ये कैफियत तूने कैसे बनाई। उसने कहा ना मैं मरा हूं ना वो मरे थे, ना मैं मरा हूं ना वो मरे थे, उनको जो तूने सलाम भेजा है उनका मरना भी आखिरी था, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने तुझे बताया था कि मुझे आजाद कैसे करना। अल्लाह अकबर। कहा वो भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं, वो भी फड़फड़ाए इसलिए कि तू मेरा फड़फड़ाना, उनका फड़फड़ाना मुझे आके बताए और उन्होंने मुझे सिखाया है जो तू पैगाम लाया है। इस परिंदे ने कहा उन्होंने मुझे सिखाया था कि आजादी चाहता है तो ऐसे कर लेना। तो वो भी जिंदा है, ये भी जिंदा है। तो जिनका नफ्स मर जाता है बेगम के कायनात को जिंदगी अता फरमाता है। तो एक परिंदा परिंदे के लिए देखो, उसके लिए वो तड़पता है, उसके लिए तरसता है, उसको आजादी देने के लिए उसने क्या कुछ किया। तो आज मुसलमान तो बेचारा आजाद को भी पकड़ना चाहता, आज मुसलमान का दुश्मन बना। आज मुसलमान और भाइयों ये बात ऐसे सुनकर आगे गुजरने की नहीं है, और ये ना समझे कि जो जेलों में या कैद खानों में पड़े हैं वही फंसे हुए हैं। नहीं, यहाँ आपकी गली कूचों में भी कई फंसे हुए हैं। कितने लोग हैं जो रात का दिन का 3 टाइम खाना नहीं मिलता, जो बेचारी अपनी भूख और प्यास को और अपने बच्चों को लेकर बैठे रहते हैं। ये उन जेल खानों से ज्यादा बुरी हालत है। अपने हमसायों का मुसलमान, कम से कम हम मुसलमान तो इकट्ठे रहते हैं, हमारा दर्जा तो अल्लाह ताला ने अफजल बनाया है। तो लिहाजा अपने बहन भाइयों का, अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखा करें और अपने आप के साथ उनके लिए अपने आप को जो है अपना दामन वसी रखा करें, ताकि जो है मालिक की हम रजा हासिल कर सकें। मालिक की रजा मिलनी जो है वो मुश्किल भी बड़ी है, लेकिन आसान रास्ता भी बड़ा है। उसका आसान रास्ता ये है कि उसकी मखलूक से मोहब्बत करने लगे, उसके महबूब से मोहब्बत करने लगे, तो आसानी से वो मालिक मिल जाता है। लेकिन ये बातें अब रह गई हैं रस्मी, हम कह देते हैं, शायद हमें भी वो नहीं है, आप सुन लेते हैं, आप में भी हमने वो गवाहियां नहीं है। कौन है जो मालिक का तालिब हो? है कोई ऐसा? खत्म हो जाती, रह गई रस्म अदा, रूहे बिलाली न रही, रह गया फलसफा, तलकीने बिलाली न रही। वो फलसफा तो हम सुनाते हैं, हम जुबान के काजी हैं, किरदार के काजी नहीं है। अल्लाह हमें किरदार का काजी बनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, सफर करते करते एक बस्ती के करीब से गुजरे तो देखा कि वहां पर एक नौजवान है, अल्लाह का बंदा है और वो हल चला रहा था।
ہل چلانے والے کو جب پتہ چلا کہ اپنا پیغمبر یہاں سے گزر رہا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوا اور قریب ہو کے کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر، میں اللہ کی بارگاہ میں 70 سال سے، بولیے کتنے سال؟ 70 سال سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شراب طہور کا ایک قطرہ مانگ رہا ہوں، اللہ اپنے عشق کا ایک قطرہ عطا فرما دے، اللہ ایک ذرہ عطا فرما دے، 70 سال سے مانگ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ دعا فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ قطرہ وہ ذرہ عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لیا، جب اس نے کھا رہا ہے دیکھا اس نے عبادت خانہ بنایا ہوا ہے، دن رات اللہ اللہ کرتا ہے، اپنے کمانے کے لیے تھوڑا سا محنت کر رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا گھر دیکھا، بڑا خوبصورت گھر اس نے بنایا ہوا تھا، عبادت کے انداز میں اللہ اللہ کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تو اللہ کی محبت کا ذرہ سنبھال نہیں پائے گا، تو کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا فرمانے پہ چلو پورا نہیں تو اللہ تعالیٰ آدھا ہی قطرہ عطا فرما دے، آدھا ذرہ ہی اپنی محبت کا دے دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کر دو دعا، کہنے لگا حضور دعا فرما دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے اپنے جہاں جا رہے تھے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے سوچا کہ جس کے لیے آدھے ذرے کی دعا کی تھی اس کی خبر ہی لے لے، اس کا کیا حال ہے، کس مستی میں ہے، کس موج میں ہے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مستی میں آئے تو لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جناب جب سے آپ نے دعا کی ہے اس کا تو حال ہی برا ہو چکا، نہ کھانے کی خبر ہے، نہ پینے کی خبر ہے، نہ دنیا کی خبر ہے، کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ جب آپ اس کے اس عبادت خانے میں گئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ پہلے تو حسین جمیل بڑا خوبصورت کمرہ سجا رکھا تھا، اس کی حالت ناساز ہوئی پڑی ہے، اندر مٹکا جو ہے پانی والا وہ ٹوٹا پڑا ہے، برتن پانی کھانے پینے والے برباد ہوئے پڑے ہیں، اور دیکھا کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر وہ زمین پر عبادت کیا کرتا تھا، ارے وہ زمین جو ہے نیچے تک پھٹ چکی ہے، چھت جو ہے پھٹ چکی ہے، کھڑکیاں ٹوٹ چکی ہیں، اوپر والی چھت اڑ چکی ہے، اور وہ زمین کا ٹکڑا زمین کی طرف دھس چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا میں چھان کے نیچے دیکھوں تو صحیح کہاں پر ہے، تو جب جس جگہ پر وہ کھڑا تھا نیچے تک وہ سوراخ بن چکا تھا، بار بن چکی تھی، اور نیچے دیکھا تو ایک جالا سا تھا جس سے باہر کی طرف نظر پڑ رہی تھی۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا جسے رب کی اس خشیت کا ذرہ نہیں بلکہ آدھا ذرہ ملا، اس شراب طہور کا آدھا جام ملا، اس ذرے کا آدھا حصہ ملا، اس نے مولا کی طرف نگاہ کی ہوئی ہے، اس شراب میں سے بس آسمان کی طرف دیکھے جا رہا ہے، اپنے رب کو تکے جا رہا ہے، رب کو تکے جا رہا ہے، بیوی گئی، بچے گئے، اولاد گئی، سب گیا، ہر ایک شے سے زیادہ ٹوٹ چکا ہے، بس وہاں کھڑے مولا کو دیکھے جا رہا ہے۔ آپ اور میں ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے دعوی محبت میں ہم بہت آگے ہیں۔ ابھی میں نے آواز دی نا تو ہمارے بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، سب تابع ہیں، سب محبت چاہتے ہیں، سب کو مل جائے، لیکن کہاں محبت میں ہم کھڑے ہیں؟ جس کو محبت کے ذرے کا آدھا حصہ ملا ہے وہ ساری کائنات سے ٹوٹ کر مولا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم، تو پھر جواب جب نہ آیا تو پھر رب کی بارگاہ سے جواب آیا، پھر آتے ہوئے غیبی سے آواز آئی، پروردگار کی بارگاہ سے آئی کہ میرے بندے، اے میرے پیغمبر عیسیٰ تو نے میرے بندے کے لیے تو آدھا ذرہ مانگا تھا، ہم نے اس کو دینا نہیں تھا، یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن پیغمبر دعا جو تو نے بروا دی تھی، دعا جو تو نے کر دی تھی، تو ہم نے پھر اپنی رحمت کے اس ذرے کا آدھا حصہ اس بندے کو دے دیا ہے، اور اسے جو ہم نے دیا ہے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب اس محبت کو رحمت سے کو محبت سے کرتا رہتا ہے، اسے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا میرے پیغمبر عیسیٰ اسے آوازیں نہ دو، اسے بلاؤ نہ، وہ تمہاری پکار میں لبیک نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ رب کو جو دیکھ رہا، اس
उसकी नजर मेरी तरफ है और फरमाया आवाज देना तो दूर की बात है। अल्लामा अब्दुर्रहमान सबूरी फरमाते हैं अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया ईसा अगर तलवार लेकर उसके सर से लेकर पांव तक उसका एक एक हिस्सा काट ले जाओ, उसका कीमा भी काट दोगे तो मेरी बारगाह से नजर नहीं उठाएगा। वो अपने जिस्म का कीमा तो करवा सकता है लेकिन मेरी बारगाह से अपनी निगाह को नहीं उठा सकता। तो लिहाजा पता ये चलता है कि मौला की मोहब्बत और है, हम कुछ समझे और बैठे हैं। अगर उस मोहब्बत की झलक देखनी है तो वो बदले के बदर में सरकार इस्लाम के 3 सुफेरा थे, वो उनकी जुर्रत को देखो, उनकी गैरत को देखो। पूरा जो है कायनात जो है इंसानियत के उस वक्त मक्के के इर्द गिर्द जो है मदीना दुश्मन ही दुश्मन है, हलाल कम से कम सामने खड़ा हुआ है, लेकिन वो जुर्रत लेकर 313 गए तो रब्बे कायनात ने इज्जतों से नवाजा है, रब्बे कायनात ने करम और मेहरबानियों से नवाजा है। लिहाजा इसलिए जरूरी यही है कि हम अपने मालिक की बारगाह से अपने मालिक को मांगे। एक ईसाई था, अल्लामा अब्दुर्रहमान सबूरी फरमाते हैं उस ईसाई की इयादत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम जो है उसको पूछने चला गया, ईसाई को पूछने चला गया, उसके हाल अहवाल पूछने चला गया। और जब हाल अहवाल पूछने गया तो उसने कहा कि तुम्हारा आखिरी वक्त है, मैं तुम्हें दावत देता हूँ, मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। उस शख्स ने जवाब दिया कि अगर जन्नत के लिए कलमा पढ़ना है ना तो फिर मैं नहीं कलमा पढ़ता, अगर जन्नत के लालच में मुझे कलमा पढ़ाने आए हो तो मुझे कलमे की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कलमा पढ़ लो हमारे नबी का, मुसलमान हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दोज़ख से बचा देगा, तो दोज़ख से बचने के लिए ही कलमा पढ़ लो। तो उस वक्त उसने कहा कि अगर दोज़ख से बचाने के लिए कलमा पढ़ना है तो फिर मैं कलमा नहीं पढ़ता। कहा फिर कैसे कलमा पढ़ना है? अब उसने कहा कलमा चलो दोज़ख के लिए नहीं पढ़ते, जन्नत के लिए नहीं पढ़ते, दोज़ख से बचने के लिए नहीं पढ़ते, कहा कलमा पढ़ लो मेरा रब तुम्हें अपना दीदार अता फरमाए। अरे वो तो ईसाई भी इस मकाम पे खड़ा था, कहा जन्नत के लिए नहीं पढ़ना, दोज़ख के खौफ में नहीं पढ़ना, कहा फिर रब अपना दीदार करवाएगा। और फिर कहते हैं कि जैसे ही उसने ये सुना कि कुदरत अपने जलवे दिखाएगी, उसने फौरी तौर पे आकर मेरे आका का कलिमा पढ़ लिया। और यही आगे रावी जो है वो बयान करते हैं और कहते हैं कि फिर मैंने देखा कि ख्वाब के संदार में मैंने देखा कि सारे जहन्नमी जहन्नम में जा चुके हैं, सारे जन्नती जन्नत में जा चुके हैं, ये नौजवान जो है खड़ा है मैदान महशर में, न जन्नत की तरफ जाता है न जहन्नम की तरफ जाता है, जहन्नमी रिजाए तो उधर नहीं जाता, जन्नती रिजाए तो उधर नहीं जाता। रब्बे कायनात ने फरमाया ऐसे करो, इसे जो है नूर के संगलों के साथ जकड़ लो, नूर के संगलों के साथ इसकी कमर पे बांधो, इसके बालों को बांधो, इसके जो है टांगों को बांधो और इसे जन्नत की तरफ घसीट के ले जाओ। और वो आलमे के होशी में है और जन्नत की तरफ उसे घसीट के फरिश्ते ले जा रहे हैं, जन्नत में भी नहीं जाता। और जब फरिश्तों ने नूर के संगलों से घसीट कर बांध कर जन्नत के दरवाजे में पहुंचाया, जब जन्नत के दरवाजे में पहुंचा तो बेहोशी से होश में आ गया। और जब होश आई फरिश्ता ने पूछता है कहां ले जा रहे हो, कहां जन्नत की तरफ ले जाते हैं, कहां ना दोज़ख की तरफ जाना है न जन्नत की तरफ जाना है, मुझे वहां छोड़ आओ जहां मौला का दीदार होना है, मैंने वहां जाना है जहां कुदरत का दीदार होना है। रब्बे कायनात ने फरमाया फरिश्तों मैदान खाली हो गया है, जन्नती जहन्नमी सब चले गए हैं। रब्बे कायनात ने फरमाया फिर फरिश्तों छोड़ दो इसे, जन्नत में ना ले जाओ, अब थोड़ी देर के लिए किसी और मुझे तन्हा छोड़ दो। और रब्बे कायनात ने फिर अपने कुदरत के पर्दे उठा कर जो है खालिक कायनात ने उसे अपना कुर्ब अता फरमाया, रब्बे कायनात ने उसको अपना दीदार अता फरमाया। तो लिहाजा हमारे सामने जो दीन पेश किया जाता है, जो अल्लाह की मोहब्बत पेश की जाती है, जो रसूलुल्लाह का प्यार और मोहब्बत पेश की जाती है, वो उसकी असल नहीं है। जितना कुछ हम समझ के हम अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं दोस्तों, वो हकीकत नहीं है। हम सही मानों में अपने मालिक की बारगाह में आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घर से शिकार के लिए बाहर निकलते,
جب بھائی نکلے تو ملک شام سے کچھ دیہاتی لوگ آپ پہ نظر پڑے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بلوا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بلا کر فرمایا کہ بھائی کہاں پھر رہے ہو؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم ملک شام سے آئے ہیں، وہ سارے حالات انہوں نے بیان کیے۔ تو آپ نے اس وقت کہا کہ آپ بتاؤ وہاں سے آنے والوں کسی نے یعقوب کو دیکھا ہے؟ اس علاقے سے آئے تھے نا، باپ کے علاقے سے، تو کہا بتائیے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے والد سے ان سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ کسی نے یعقوب کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے، ان کی کمر جھک گئی ہے، ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت مولا کی یاد میں رہتے ہیں، اور ایک دوسرا کام وہ کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے یوسف کو پکارتے رہتے ہیں، اپنے بیٹے سے محبت کے، اپنے بیٹے کی محبت میں تڑپتے رہتے ہیں۔ مولا کی یاد یا ہوتی ہے یا پھر اپنے بیٹے کی محبت میں رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا اور آپ غش کھا کے زمین پر گر پڑے، اور آپ نے اللہ کا نام بلند کروایا۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ یہ کون سی اتنی بڑی بات تھی؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا میرے باپ کیا، اس وقت انہوں نے جملہ بولا، کیا اگر ان کی یہ حالت ہو گئی ہے تو کیا یعقوب جو ہے گناہگار ٹھہرے؟ کیا یعقوب گناہگار ٹھہرے؟ اب نبی ہے اللہ کے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں گناہگار ٹھہرے۔ بھائی اللہ کا نبی تو گناہگار ہوتا ہی نہیں، جو نبی ہو وہ گناہگار نہیں ہوتا، لیکن یہ کیفیت تصور کے ساتھ اگر سوچیں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی۔ کہا ہاں میرے باپ سے خطا ہوئی ہے۔ کہا کیا خطا ہوئی ہے، کیا ان سے خطا ہو گئی؟ تو کہا انہوں نے رب کی محبت کے ساتھ یوسف کی محبت کو شامل کر دیا۔ رب دوئی نہیں چاہتا، رب چاہتا ہے تو میرا ہے وہ میرا رہے، وہ مجھ سے محبت کرے۔ لہذا یعقوب نے اپنے بیٹے کی محبت سینے میں پال رکھی ہے، تو رب کائنات اس سے ناراض ہے کہ رب سے محبت کرنی تھی تو بیٹے سے محبت لے کر بیٹھ گیا۔ تو لہذا جسے یاد بھی کیا جا رہا ہے وہ بھی نبی ہے، تو وہاں مالک کی بارگاہ میں وہ اکائی چاہیے، وہ دوئی نہیں چاہتا۔ وہ دوئی اکائی کو ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں واپس آنا ہوگا اس مالک کی بارگاہ میں۔ اور آج کے خطبے سے جتنا میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ ان میں زندگیوں میں اپلائی کریں اپنی زندگیوں میں، اور دیکھیں کہ ہم نے کتنا اپنے مالک کو چاہا ہے، کتنا دنیا کے رشتوں کو چاہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ